الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مصطفیٰ کے لوگوں کے نوکرخانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان روزہ دار ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اسپیشل دورہ حدیث میں آج جس عنوان پر بات کریں گے وہ ہے خشیت الہی اور استغفار۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے۔ کافی پینسل تھام لیجئے اور چلتے ہیں اپنے دورہ حدیث کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اما بعد فقال اللہ تعالی وهو الذی يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بابرکت تعریف کے بعد جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، توبہ کے حوالے سے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور وہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، اور ان لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور اپنے فضل سے انہیں ان کی دعا سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ایمان والیوں، آج کل یہ جو پرفتن دور ہے، اس دور میں ہم لوگ روحانیت سے کٹ کر مادیت کی طرف جا رہے ہیں، جس کی بنا پر اعمال صالحہ سے غفلت اور گناہوں کی طرف جو رغبت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ لاکھوں افراد ایسے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لاکھوں افراد ایسے ہیں جو مسلمان تو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن گناہوں میں سر سے لے کر پیر تک، گناہوں میں سر سے لے کر پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ فسق و فجور میں اس حد تک وہ آگے جا چکے ہیں کہ گناہوں کو ترک کرنے اور توبہ استغفار کا تصور بھی نہیں کرتے۔ ایسے بھی مسلمان ہمارے معاشرے میں اس دور میں موجود ہیں، اور جب اتنا زیادہ وہ ایمان کی روشنی سے دور ہو جاتے ہیں، مسلمان ہونے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے سے وہ دور ہو جاتے ہیں، تو ایسے پھر ان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، اللہ جانے وہ معاف بھی کرے گا، میری توبہ قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ تو ایمان والیوں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ ایسا ہمارا مالک ہے، ایسا خالق ہے جو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو ہمیں توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خشیت اپنے دل میں رکھ کر اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔
رمضان کا یہ دوسرا عشرہ ہمیں یہی بتانے سمجھانے آیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ایمان والیوں، چونکہ آج عنوان میں خشیت الہی، اس سے مراد کیا ہے؟ خوف خدا، خدا کا ڈر۔ اور دوسرا استغفار، استغفار کا معنی کیا ہے؟ بخشش طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، اپنے قصوروں، اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں کی جو سرزد ہم سے ہو چکے، ہم اس سے معافی کے طلبگار ہوں۔ اور یہاں پر لفظ کی ذرا درستگی بھی فرما لیجئے گا، اکثر لوگ استغفار لفظ بولتے ہیں، لفظ ہے استغفار۔ ایمان والیوں، وہ ذات جو رب العالمین ہے، وہ ذات جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ ذات جو رافع ہے، جو نافع ہے، جو شافع ہے، جو واسع ہے، جو ذوالجلال والاکرام ہے، وہ ذات جو اپنے ذات میں ایک اعلیٰ، سب سے اعلیٰ مقام اور نام رکھتی ہے۔ ایمان والیوں، وہ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا شفیق ہے کہ اس کے چھوٹے تو چھوٹے، بڑے سے بڑے بھی گناہ معاف فرما دیتی ہے، بشرط یہ کہ جب اس کا بندہ خالص توبہ کے ساتھ، اچھی خالص نیت کے ساتھ اس کے حضور توبہ کا طلبگار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، وہ ذات اگر رحمان ہے، رحیم ہے، تو وہ ذات جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اگر وہ ہم پر نرمی کرتا ہے، رحم کرتا ہے، تو وہ ہم پر سختی کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ تو ایمان والیوں، ہمیں اپنے دل میں، اس لیے ہمیں اپنے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو خوف ہے اس کو بٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں بٹھانا ہے، تاکہ جو ایسے عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کو ناراض کر دے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، ہم ایسے عمل سے تبھی بچ سکتی ہیں جب ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اس کا خوف ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور تھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑھاتا ہے، یہ قرآن ان کے دل کا جھکنا بڑھاتا ہے۔ ایمان والیوں، یہ اس آیت میں انہیں متقی لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کے خوف سے سجدے میں گرتے ہیں، اور قرآن جب وہ پڑھتے ہیں، ایک معجزاتی جو کتاب ہے، جب وہ اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے ان کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اس کا ترجمہ، اس کا تفسیر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا يبكون۔ سورہ النجم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور روتے نہیں ہو۔ ایمان والیوں، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اگر صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھیں اور آپ کا طرز دیکھیں تو آپ بہت زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے اور خوف سے بہت زیادہ رویا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، جو جتنے بڑے مرتبے پر ہوتا ہے نا، جو جتنے بڑے مرتبے پر ہوتا ہے، وہ اللہ کا خوف بھی اتنا زیادہ کرتا ہے۔ یعنی جو جتنا تقوی والا ہوگا، جتنا پرہیزگاری والا ہوگا، جتنا
لوگوں میں وہ ستھرا ہوگا وہ اتنا زیادہ خشیت الہی میں مبتلا ہوگا، وہ اتنا زیادہ رب کائنات سے ڈرنے والا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا خطبہ دیا کہ جس کی مثال ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں اس کا علم ہوتا تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں اس کا علم ہوتا تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ ایمان والیوں، راوی فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو انہوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا اور وہ رونے لگے۔ ایمان والیوں، یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف میں، اس کے ڈر میں اور اس کی یاد میں روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کے ڈر یا خوف میں آنسو بہانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان کا اپنے مولا کے لیے یہ کرنا عبادت بن جاتا ہے، یعنی کیا؟ آہو بکا کرنا، اللہ کی یاد، اس کے خوف میں رونا، یہ اس بندے کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ تو ایمان والیوں، بس وہ آنسو یاد رکھو بہت قیمتی ہے، وہ آنسو بہت قیمتی ہیں۔ کون سے آنسو؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف میں، اس کی خشیت میں، اس کے ڈر میں بہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من بکا باشتیاق المولا فلہ جنت المأویٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو ایمان والا، یعنی جو ایماندار، ایمان والا، خالص نیت والا مومن، جو ایمان والا عشق الہی میں رویا، اس کے عشق الہی میں رویا، اس کے لیے جنت المأویٰ ہے، اس کے لیے جنت المأویٰ ہے۔ اسی طرح ایمان والیوں، اگر خوش نصیب اللہ کے خوف سے روئے اور اپنے مولا کی رضا پا لیتے ہیں تو روایت ہے کہ من تذکر خطایاہ وبکا عیناہ رضی منہ اللہ، کہ جو ایمان والا، جو ایماندار، جو خشیت الہی رکھنے والا اپنی غلطی کو یاد کرتے ہوئے، اپنی غلطی کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہائے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ ایمان والی تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ الخشیۃ خلاصۃ الایمان، کہ خدا کا خوف، اس کا خوف، اس کا خوف، خدا کا خوف ایمان کا نچوڑ ہے، اس کا خوف ایمان کا، یعنی اگر آپ ایمان رکھتی ہیں اور اس میں خشیت الہی نہیں ہے، اس میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، کہنے کو ایمان رکھتی ہے تو وہ ایمان پھیکا ہے، وہ کچا ہے۔ لیکن جس ایمان میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ ایمان، جس میں اللہ کا خوف ہوگا وہ ایمان کا نچوڑ ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو خوف ہے، اس کا جو ڈر ہے، اس کو شامل کرنا ہے، اس کی یاد میں رونا ہے، اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں کو جو سرزد ہم کر جاتے ہیں، کبھی جان کے کبھی انجان کے، ان کو یاد رکھ کر اپنے رب کی رحمت سے ہم نے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہوئے، اس کی رحمت سے ہم نے رشتہ تعلق مضبوط کرتے ہوئے اس سے بخشش کی طلب کرنی ہے۔ آج کل عموماً آپ دیکھتے ہیں عورتوں کا ایک مزاج، اور عورتوں کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے معمولی نقصان پہ رونا شروع ہو جاتی ہے، آنسو بہانا شروع ہو جاتے ہیں معمولی نقصان پہ۔ اور اگر میں
جانی نقصان کا ذکر کروں، جب کوئی اپنا فوت ہو جاتا ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرا پیارا ہے اس سے میرے سے دور ہونا ہے، اس کی ایک دن قضا ہونی ہے، اس کو ایک دن اللہ کا بلاوا آنا ہے، میں نے بھی جانا ہے، اس نے بھی جانا ہے، تو ہم وہاں پر کتنی غمگین ہوتی ہے، بولیے ہم غمگین ہوتی ہے نا کہ میرا پیارا مجھ سے چلا گیا، یا کوئی دوسرا نقصان۔ حالانکہ پیارے کے جانے کا بھی ہمیں پتا تھا کہ ہمارے پیارے نے دنیا سے جانا ہے، لیکن ہم روتے ہیں، اس کی جدائی میں روتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس سے پیار ہوتا ہے، بولیے ہمیں اس سے ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے، ہمارا اس سے ایک تعلق ہوتا ہے، تو ہم روتے ہیں نا۔ اور اگر ہم معمولی چیزوں کا ذکر کریں، کبھی ہماری کوئی چیز کھو جائے، پیسے کھو جائیں، کچھ چیز کھو جائے، تو اس میں بھی ہم اکثر عورتیں روتی ہیں، آہوازاری کرتی ہیں، کیونکہ ہمارا اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے۔ تو ایمان والیوں، ایمان کا جو اخلاص ہے اس کے اندر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہے، جب ہم اس کی یاد سے غافل ہوں، جب ہم اس کی رحمت سے مایوس ہوں، جب ہمارے دل میں اس کا ڈر یا خوف نہ رہے، اس وقت ہم کیوں نہیں روتے ہیں؟ رونا تو ہمارا اس وقت بھی بنتا ہے۔ انسان چلا گیا کیونکہ اسے ہمیں عشق تھا، معمولی سی کوئی چیز چلے گی کیونکہ اس سے ہمیں پیار تھا، وہ اماں نے دی تھی، وہ میری بڑی پیاری تھی، وہ چیز بڑی میں نے سنبھال کے رکھی تھی، چلی گئی، ہم روتے ہیں۔ لیکن ایک اتنی بڑی ذات کا عشق، اتنی بڑی ذات کا جو خوف ہے، اتنی بڑی ذات سے جو ہمارا ایک رشتہ ہونا چاہیے، جب اس میں کمی ہوتی ہے تو ہم کیوں نہیں روتے؟ کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمارے دل سخت ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ کیا ہوتے ہیں؟ سخت ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ایمان والیوں، یاد رکھو، میں ایسی بہنوں کو یہ پیغام دوں گی کہ کاش ان کے آنسو، کاش میری ان بہنوں کے آنسو جو اپنے پیاروں پہ بہاتی ہیں یا دنیا کی کوئی معمولی چیزوں پہ بہاتی ہیں، کاش یہ آنسو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی جاری ان کی آنکھوں سے ہوں، تو ایمان والیوں یہ بھی ان کے لیے ثواب کا درجہ رکھے گا۔ اگر یہ آنسو کس کے لیے ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کی یاد میں، اس کے ڈر میں، اس کے خوف میں۔ تو یاد رکھیں ایمان والیوں، انیس المعزین میں ہے کہ جو ایمان والے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا روئے کہ اس کی پلکیں تر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال پر ان کے بدن کے بالوں کے مقدار کے برابر توبہ کرنے والوں کا ثواب درج کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والیوں، ہمارے اکثر بزرگان دین کا یہ طرز تھا کہ جب وہ خشیت الہی میں رویا کرتے تھے نا، تو اپنے آنسوؤں کو سارے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا یہ یقین تھا کہ جہاں جہاں پر اس کی یاد، اس کے خوف کے آنسو کا پانی جائے گا، وہاں پر جہنم کی آگ نہیں پہنچ پائے گی، وہاں پر جہنم کی آگ نہیں پہنچ پائے گی۔ تو کم از کم یہ دوسرے عشرے کا پیغام آج جو دے رہی ہوں نا، اس کو یاد رکھنا ہے۔ ایمان والیوں، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کے آنسو جو اس کے خوف سے نکلتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے کتنے آنسو بہاتی ہیں، ہاں، کبھی کسی کے غم کی وجہ سے، کبھی کس کے غم کی وجہ سے، یقین جانیے کیا ویلیو ہوتی ہے اس کو، جس نے برا جانا اس نے برا جانا، ادھر ہی انسان کی ہوتی ہے سویت کی۔ لیکن ایک رب کی ذات ایسی ہے، میں قربان جاؤں اس ذات پہ، ایسی ہے کہ اپنی یاد میں بہے ہوئے آنسوؤں کو بھی، اس مومن کے بہے ہوئے آنسوؤں کو بھی سنبھال کے رکھتی ہے، اور اس کو قیمتی جانتی ہے کہ میرے بندے نے میری رضا کی خاطر، میرے ڈر، میرے خوف میں، میری خشیت میں، میری یاد میں مجھے یاد کر کے یہ آنسو بہائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آنسوؤں کو بھی قیمتی بنا دیا۔ اللہ نے کیا بنا دیا؟ قیمتی بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قطرہ آنسو کا اس قطرے سے زیادہ محبوب نہیں جو خوف الہی سے نکلا۔ کوئی قطرہ
محبوب نہیں ہے ماں سوائے اس قطرے کے جو اللہ کی یاد میں نکلتے ہیں آنسو آنکھوں سے. اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو وہ قطرے بہت زیادہ محبوب ہیں جو اس کی یاد سے نکلتے ہیں، اس کے ڈر اس کے خوف سے نکلتے ہیں. ایمان والیوں مزید یہ کہ اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. کس کو؟ جس کا آنسو اللہ کی یاد میں نکلے گا. اسے کس کا سایہ نصیب ہوگا؟ عرش کا سایہ. کس کا سایہ؟ عرش کا سایہ نصیب ہوگا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزید ارشاد گرامی ہے کہ 7 شخص حق تعالیٰ کے سائے میں رہیں گے. کتنے؟ 7 شخص حق تعالیٰ کے سائے میں رہیں گے. ان میں سے ایک وہ ہوگا جو خلوت میں یعنی کہ تنہائی میں خدا کو یاد کرتا اور اس کی پھر آنکھوں سے آنسو نکلتے. یعنی جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اب آنسو کیسے نکلے؟ ایمان والیوں، آنسو تبھی نکلتے ہیں جب انسان اپنے غلطیوں، اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے، تبھی نکلے نا آنسو. تو ایمان والیوں یاد رکھیں کہ ایک گناہگار کے اس آنسو کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہاتا ہے، فرمایا گیا ہے کہ گناہگار کے آنسو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک شخص گناہگار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حضور روتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے، توبہ کا طلبگار ہوتا ہے. توبہ کا طلبگار ہوتے ہوئے اللہ سے اپنا رشتہ بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے سایہ رحمت میں کر لے. تو جب وہ اللہ کی یاد میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہوا آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ جو آنسو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ کیا مراد ہوئی؟ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اگر اللہ تعالیٰ کے غضب کو ہم نے کم کرنا ہے، ختم کرنا ہے، ٹھنڈا کرنا ہے، تو ہم نے اللہ کے حضور اپنے آنسوؤں کو بہانا ہے، اپنے آنسوؤں کو. اور یقین رکھو کہ جو آنسو بہیں گے وہ سمجھ لینا کہ ان کے اندر ایمان کی تازگی کے ساتھ ساتھ ان کا دل نرم ہے. جن کے آنسو نہ نکلے ان کو شدید توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ دل کے سخت لوگ ہیں. ایک دفعہ ایک بی بی امی سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آتی اور آ کر کہتی ہے کہ یا عائشہ میرا دل بہت سخت ہے، یا عائشہ میرا دل بہت سخت ہے، میں غصے والی ہوں، میرا دل سخت ہے. تو امی عائشہ نے فرمایا جا کر اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھ، اپنی موت کو کثرت سے یاد کر، آخرت کی تیاری کر. موت کو یاد رکھنا آخرت کی تیاری ہے نا. یعنی کہ جب تو کچھ برا کرنے لگے تو یاد رکھ کہ مجھے موت ہے، موت نے آنا ہے. تو ایمان والیوں کچھ روز کے بعد وہ بی بی آتی ہے اور کہتی ہے یا عائشہ اب میرا دل نرم ہو گیا، کہ میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی موت کو یاد رکھا. ہر برا عمل کرنے سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ موت میرے ساتھ ہے، مجھے آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. اگر میں کسی سے برا بولا میری موت ہو گئی تو پھر میری پکڑ. اگر میں نے اللہ یا اللہ کے بندوں کے حقوق میں چوری کی تو میری پکڑ ہوگی. تو میں نے اپنے ہر عمل میں موت کو یاد رکھا. تو میں نمازیں پڑھ لوں، میں نیکیاں کر لوں، میں اچھے کام کر لوں. جس نے موت کو یاد رکھا اس کا دل نرم ہو گیا. جس کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ خالق اور عبد یعنی کہ خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ نرمی والی ہو جاتی ہے. اس کی رضا کی خاطر اس کے معاملات کرتی ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ کرتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اس کو موت یاد رہی. اس لیے ایمان والیوں یاد رکھیں کہ گناہ گار کے آنسو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں. اور جو خوف خدا میں روئے دوزخ کی آگ، ایمان والیوں دوزخ کی آگ اس کو نہیں
نہیں چھوئے گی۔ اس کی یاد میں روئے، اس کی یاد میں روئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں روئے تو دوزخ کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کس کے خوف میں؟ یہ دوسرا اشرا ہے نا، پہلے رحمت کی طلبگار رہی نا، اب اپنے گناہوں کو، اپنے عصیاں کو، اپنی قصوروں کو، اپنی خطاؤں کو، تمام چیزوں کو یاد رکھ کر اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرنا ہے، اور جب خوف پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ آٹومیٹکلی آپ کا جو رشتہ گناہوں سے ہے وہ کمزور سے کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان والیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا نشان میں آپ کو سنا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی گرد و غبار اور جہنم کا دھواں ایمان والیوں جمع نہیں ہو سکتے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور اب میں یہ بتاؤں کہ اتنی چیزیں میں نے قرآن اور حدیث سے آپ کو بتائیں، اب ذرا آپ کو تھوڑا سائنٹیفکلی بھی بتاتی ہوں کہ یہ جو اللہ کی یاد میں رونا ہوتا ہے، اس کا خوف دل میں رکھنا ہوتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ جب آپ اللہ کی یاد میں روتی ہیں، اس ذات جس کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ موجود ہے، ہر طرف اللہ، ہر چیز میں اللہ، ہر چیز اس نے بنائی، ایک ذات ہے جو یہ تمام معاملات کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا کہتا ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب ہم اس کی یاد میں روتے ہیں یا اس کے خوف میں روتے ہیں تو ایمان والیوں اس کے بھی بڑے فائدے ہیں، رونے کی بھی دیکھو، اور یقین جانیے اگر سب کو پتہ چل جائے نا کہ رونے کے کیا فائدے ہیں تو بیویاں کام کاج چھوڑ کر رونے میں لگ جائیں۔ ایک سائنسی بھی میں آپ کو میڈیکلی بھی بتا رہی ہوں، ایمان والیوں رونے سے جو آنکھیں ہیں نا، رونے سے آنکھیں جو ہیں وہ آنکھوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اس سے، رونے سے۔ لیکن یاد رکھو یہاں پہ مراد اور جتنے بینیفٹس میں بتا رہی ہوں آپ کو، یہ یاد الہی میں رونے ہیں، رونے میں ہے کہ اس کی یاد میں، اس کے ڈر کے، اس کے خوف میں رونا۔ دنیا کے لیے تو ہر کوئی روتا ہے نا، دنیا کے رونے تو ہر کوئی روتا ہے، لیکن اس کی یاد میں کوئی روتا ہے۔ تو ایمان والیوں کیا میں نے بتایا کہ اس سے آنکھوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب انسان ہنستا ہے تو توجہ کسی کی اس کی طرف جاتی ہے، لیکن جب کوئی روتا ہے تو ہر کسی کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، اجتماع میں بیٹھے ہوں تو ایک دم سے ایک بی بی رونا شروع کر دے تو آپ کی توجہ ضرور ادھر ہوگی کہ وہ بی بی رو رہی ہے۔ ذکر میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری ایمان والی بہنیں اکثر آ کے رو رہی نہیں ہوتی یہاں پر، بولیے آپ بھی اس میں شامل ہیں نا، آپ لوگ بھی تو آتے ہیں، تو اکثر بہنیں رو رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ اللہ کے قریب ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو یاد کر رہی ہوتی ہیں، وہ یوں تصور میں ہوتی ہے کہ میں اللہ کے قریب اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، وہی تو ہے جو میرے ہر چیز کو، ظاہر باطن کو جاننے والا ہے، وہی تو ہے جو میرے عیبوں کو جاننے والا ہے، وہی تو ہے جو میرے عیبوں میں پردہ ڈالنے والا ہے، وہی تو ہے جو ہر چیز پر قادر و مطلق ہے۔ تو انسان یہ سوچ کر اس کے ڈر اور خوف کے ذریعے اللہ کے قریب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ قریب ہوتا ہے تو پھر جا کر اللہ کی یاد میں اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، کیونکہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو ایمان والیوں کی ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جو آنسو ہوتے ہیں نا، اگر یہ جذبات محبت اور ہمدردی کے ہوں تو فائدہ مند ہوتے ہیں، تو یہ فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن اگر یہی آنسو انتقام کے ہوں
تو ان آنسوؤں سے دماغی اعصابی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ کون سے؟ رونے میں بھی فرق ہے، یاد رکھنا۔ ہاں، تو اس سے دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ ایمان والیوں تجربہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ جن کی آنکھوں میں لا علاج مرض، جن کی آنکھوں میں لا علاج مرض دیکھنے میں آئے ہیں، ان لوگوں میں سے ان لوگوں کو ہم نے بہت زیادہ جذباتی اور انتقام لینے والا دیکھا ہے۔ اب جو لوگ جذباتی ہوتے ہیں نا، وہ عمل پہلے کرتے ہیں، سوچتے بعد میں، سوچتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ کام کرنے سے، بولنے سے پہلے سوچا کرے۔ جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا۔ اب چند چیزیں وہ بھی بتا دوں کہ جس سے خوف خدا پیدا ہو ہمارے اندر۔ کون سا خوف؟ دنیا کا خوف تو آج ہم نے اتنا یقین جانے اپنے دل میں بٹھا لیا ہے، ہمیں اتنا فکر ہوتی ہے، ہائے اس غمی کے وقت میں، ہائے اس خوشی کے وقت میں، کہیں مجھ سے میری برادریاں نہ ناراض ہو جائیں، کہیں مجھ سے یہ لوگ نہ ناراض ہو جائیں۔ اللہ اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات سائڈ پر رکھ دیے جاتے ہیں، وہ ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، برادریاں ناراض نہ ہو جائیں۔ حقیقت جانو تو ہم ایمان والوں کو اگر کسی کی ناراضگی کی پرواہ ہونی چاہیے تو وہ فقط سب سے پہلی ذات اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ عز و جل ہے، کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو میری دنیا تو دنیا، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ اپنے ضمیر سے ذرا پوچھیے، اپنے ایمان سے پوچھیے کہ کیا یہ بات میں حقیقت سے قریب تر نہیں کر رہی؟ ایسے ہی بات ہے نا۔ تو ایمان والیوں، خدا را دنیا کا خوف دل سے نکال دو۔ رب کعبہ کی قسم، جس کو وہ عزتیں دیتا ہے، کیونکہ عزت دینے والی ذات صرف وہ ہے، اور جس کو وہ عزت دے دیتا ہے نا، اس کو کوئی بھی نیست و نابود نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی ذلیل و خوار نہیں کر سکتا۔ اپنا توکل اس سے اتنا مضبوط کیجئے، اور جس کا توکل پھر اس سے مضبوط ہو جاتا ہے نا کہ میرا رب کیا کہے گا، میرا ہر عمل میرے اللہ کے واسطے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی عمل کرنے لگو، بس اس کے سامنے اسوہ حسنہ، اسوہ رسول نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں رکھ لو، بس میں تمہارا عمل قبول کر دوں گا۔ تو ایمان والیوں، یاد رکھو، ایک دل میں دو خوف نہیں رہ سکتے، یا تو رحمان کا خوف رکھو یا پھر شیطان کا خوف رکھو۔ دنیا کی محبت کو شریعت نے پسند نہیں کہا، نہیں پسند کیا دنیا کی محبت، بلکہ کہا کہ دنیا کی محبت کے جو طلبگار ہوتے ہیں وہ دنیا کے کتے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں دنیا کے کتے نہیں بننا، ہمیں دنیا کی محبت میں اتنا نہیں گزرنا کہ ہم اللہ کے خوف اور ڈر کو پیچھے رکھ کے دنیا 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 کرتے ہوئے اپنی زندگی کی منزل کی اخیر تک پہنچ کے حتیٰ صرتم المقابر، قبروں میں بھی چلے جائیں، مگر رب کائنات ہمیں توبہ استغفار بھی نصیب نہ کرے۔ اعتدال رکھیے گا، اپنی دنیا کو بہتر ضرور بنائیے گا، لیکن کبھی بھی اتنی جستجو میں نہ جائیے گا کہ آپ اپنی اصل منزل کو بھول جائیں۔ تو چلتے ہیں، خوف خدا پیدا کرنے کی چند چیزیں آپ کی نظر کرتی ہوں۔ ایمان والیوں، خوف وہ ڈر ہے، کیا لفظ میرا بولے؟ خوف وہ ڈر ہے جو کسی بری چیز کے پانے کے گمان و خیال سے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس میں پیدا ہوتا ہے، دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ایمان والیوں 4 مقامات ہیں۔ اپنے دل کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے 4 مقامات میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ پہلی چیز کہ اپنے تمام گزشتہ گناہوں کو، اگر آپ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنا چاہتی ہیں تو پہلی چیز کیا کرنی ہے کہ اپنے گزشتہ جو لاتعداد گناہ کیے ہیں، جو لاتعداد گناہ کیے ہیں ان کو یاد کریں، اور پھر جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، چھپا دیا،
اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، اس کو عیاں نہیں کیا، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈال کر آپ کو مہلت دے رہا ہے کہ اے بندے ابھی دیکھ میں نے تیرا عیب عیاں نہیں کیا، تو اور اپنے آپ کو نیک کر، مجھ سے توبہ کر، میرا خوف دل میں بٹھا لے، ہاں تو اپنے اس عمل کو چھوڑ دیں جو اللہ نے عیاں نہیں کیا لیکن آپ کو پتا ہے۔ میں دور حدیث یا درس قرآن کرنے والی میڈم کاریہ اور آپ سب سننے والی، کیا ہم اپنے ابو سے باخبر نہیں ہیں؟ بولو، باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہیں۔ I know what I am doing۔ آپ جانتی ہیں آپ کیا کر رہی ہیں، میں جانتی ہوں میں کیسی ہوں، آپ جانتی ہیں آپ کیسی ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی مجھے نہیں پتا کہ میں کیسی ہوں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں، کہاں پر میں اچھا ہوں اور کہاں پر میں برا ہوں، ہر انسان جانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے برائی کو یاد نہیں رکھتے کچھ لوگ اور اپنی اچھائی دوسروں کو گن گن کے یا رشتوں میں گن گن کے رکھتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ اچھا کیا، یہ اچھا کیا، یہ اچھا کیا، اور اپنی برائیوں کو یاد نہیں رکھتے۔ تو پھر یاد رکھیں کہ جن عیبوں پر اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنا چاہتی ہیں، اس عشرے کے ذریعے آپ اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو پھر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ عیب جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پردہ ڈالا ہوا ہے، دوسروں پر عیاں نہیں کیا، اس سے عملی صورت میں چھٹکارا حاصل کر لیجیے۔ کیا؟ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیجیے۔ اور دوسری چیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس سخت اور شدید سزا اور عقوبت کو یاد کرنا، اسے برداشت کرنے کی تمہیں طاقت اور قوت نہیں۔ گناہ وہ کرنا جس کی سزا تم برداشت کر سکو۔ مثال کی صورت میں غیبت کی سزا کیا ہے؟ سورۃ الحجرات میں اور حدیث کے مطابق اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، ایسا ہی ہے نا؟ اب بتاؤ بھلا تم میں سے کون کون یہ پسند کرے گی کہ میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤں؟ کوئی پسند نہیں کرے گی نا؟ بولو، اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ یہ سزا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ سزا ہے۔ اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ اگر تو کھا سکتی ہو تو کرتی رہو گی، کرتی رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں اگر یہ سمجھ گئی کہ میرے دل میں خوف خدا ہے، میرے دل میں خشیت الہی پیدا ہو گیا ہے اور مجھے یہ والا برا عمل چھوڑنا ہے جو آپ سمجھ لیں کہ آپ کر رہی ہیں، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اللہ کی سزا کو جھیل سکوں۔ دنیا کی کوئی مشکل پریشانی آ جائے نا، دنیا کی کوئی آفت ہماری طرف آ جائے نا، تو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ بولو، خدا نہ خواستہ کسی کی بیٹی کا مسئلہ بن جائے، کسی کے بیٹے کے رشتے کا مسئلہ بن جائے، رشتہ ٹوٹ جائے، گھروں میں نااتفاقی ہر وقت چک 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 ہوتی رہے، تو انسان اکتا جاتا ہے۔ بولیے، اکتا جاتا ہے نا؟ آپ خود سوچیں کہ ہم دنیا کی ان مصیبتوں کو جو بعض وقت اپنی لائی ہوئی بھی ہوتی ہیں اور بعض کا دوسروں کا تحفہ بھی ہوتا ہے، جب ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے تو جس نے دنیا کو بنایا اور ہر چیز پر وہ قادر مطلق ہے، ہم اس کی سزا کو کیسے جھیل سکیں گے؟ بولو نا۔ یہاں تو اس نے تسلی دے دی، اس نے تسلی دے دی، وہاں پر تسلی کا بھی معاملہ نہیں۔ یہاں پر اللہ نے کہا تجھے عقل دی تھی نا، کیوں نہ تیرے دل میں میرا خوف پیدا ہوا، کیوں نہ تیرے دل میں میری یاد رہی، کیوں نہ تو نے کہا کہ میرا اللہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میں نے تو تجھے بتایا تھا قرآن میں کہ میں بصیر بھی ہوں، میں سمیع بھی ہوں، تجھے سمجھ نہ آئی؟ تجھے سمجھ نہ آئی تو ایمان والیوں کیا چیز ہم نے دوسری اگر خوف خدا پیدا کرنا ہے سیکھی کہ ہم نے جن سزاؤں کی ہم تاب نہیں لا سکتی، ہم نے وہ گناہ چھوڑنے ہیں، ہم نے وہ گناہ، آگے آپ سب پتہ ہے کہ ہم کون سے گناہوں میں مبتلا ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ ہاں جی، آگے تیسری چیز ایمان والیوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے میں اپنے آپ کو کمزور اور ناتواں یاد رکھنا ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی مغلوب فانتصر۔ اور جب اس کو دعا کی صورت میں ہم کریں گے تو ربی انی مغلوب فانتصر، اے رب میں کمزور ہوں، میں حقیر ہوں، اے رب میں انتہائی تیرے در کا فقیر ہوں اور تو طاقت والا ہے، میری مدد فرما۔ جب انسان کسی سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ وہ اس سے رتبے میں درجے میں زیادہ ہے، طاقت میں زیادہ ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے نا میری مدد کو آؤ، اس وقت میں کمزوری میں ہوں، اس وقت میں ناتوانی میں ہوں، اس وقت میں کمزور ہوں، آؤ میری مدد کو۔ دنیاوی صورت میں جب کوئی مشکل پڑے تو بلاتے ہو نا، تو چیز اٹھاتے ہوئے آؤ میری مدد کو، کیونکہ اس وقت آپ کمزور ہیں۔ تو ایمان والیوں، وہ رب جو رحمان و رحیم کے ساتھ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، جب ہم اپنے گناہوں کو یاد کرتی ہیں، اپنے قصوروں کو یاد کرتی ہیں، تو ہمیں مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ بخشش طلب کرنے کے لیے، مغفرت طلب کرنے کے لیے ہمیں کس کو پکارنا چاہیے؟ وہی ہے جو اصل مددگار ہے، وہی ہے جو حامی ہے، جو ناصر ہے۔ قرآن پاک میں خود اس نے فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بولو کہ میں کافی ہوں، میں ہی تمہارا مددگار، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی ساری مشکلات کو حل کرنے والا حل المشکلات ہے۔ تو ایمان والیوں، یہ گناہ ہمارے لیے تو بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو معاف کرنا کوئی بڑا نہیں ہے، کیونکہ اس کی رحمت کا کوئی احاطہ ہی نہیں ہے، اس کی رحمت کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، اس کی رحمت کو کوئی ماپ سکتا ہی نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کو اس کی شان کے مطابق مانگا کریں، نہ کہ اپنے مقام کے مطابق۔ اس کی شان ہے کہ مجھ سے مانگو، جو مانگو گے خلوص کے ساتھ، جو مانگو گے سچی توبہ کے ساتھ، میں رب تمہیں عطا کروں۔ اس دوسرے عشرے میں یہ سبق یاد رکھنے ہیں ایمان والیوں۔ چوتھی چیز کہ جو خوف خدا پیدا کرنا چاہتی ہیں بہنیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد رکھیں، اور وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ جب چاہے، جس طرح چاہے تم سے مواخذہ کر سکتا ہے، تمہیں پکڑ سکتا ہے، تمہیں پکڑ سکتا ہے۔ ایمان والیوں، خوف خدا پیدا کرنے کی چند چیزیں جو میں نے آپ کی نظر کی، یاد رکھو، یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارے دل نرم ہے، اور دلوں کو نرم کرنا ہے تو استغفار کو کثرت سے کرنا ہے۔ کس کو کثرت سے کرنا ہے؟ استغفار کو کثرت سے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر دیا، اس کو ذرا اونچا بولیے، اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی اور پریشانی سے اسے نجات عطا فرمائے گا، اور اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق مہیا کرے گا جس جگہ کا اس کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ ایمان والیوں، کوئی شک نہیں، بہت سے فوائد ہیں استغفار کرنے کے۔ استغفار سے انسان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ اس سے جو کیا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات میں آسان ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس کے جو کیا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا استغفار کے حوالے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔
اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ آپ یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے یا نہ کیجئے برابر ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس رسول کا انکار کر دیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سورہ توبہ کی آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت نہیں دیتا؟ فاسق لوگوں کو۔ کن کو؟ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ایمان والیوں، ہم ہیں ایمان والے، تو اس رمضان میں، اس عشرے میں ہم نے خالص توبہ کے ذریعے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور جو رات تراویح میں بھی آپ کو دعائیں پڑھائی گئی تھی، دعائیں سید الاستغفار اور پھر پنجم کلمہ اور پھر جو اس عشرے کی دعا ہے، اس کی کثرت کرنی ہے آپ سب نے، تاکہ اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجیے۔ ترجمہ پڑھ کر آپ کریں گی تو ذرا آسانی ہو جائے گی کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو پڑھ رہی ہوں وہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں آپ کو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سید الاستغفار، یہ آپ کے گھر میں مجموعہ وظائف یا پنسورہ ہے، اس کے اندر بھی انشاءاللہ موجود ہوگی۔ سید الاستغفار، سید الاستغفار، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دعا کو یعنی سید الاستغفار کو افطار کے وقت پڑھے گا۔ کس کے وقت میں؟ کس کے وقت میں؟ افطار کے وقت میں پڑھے گا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا کہ گویا وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو سید الاستغفار میں نے ایک بتائی چیز، اور دوسری چیز کیا بتائی؟ پنجم کلمہ پڑھتے ہیں نا، پنجم کلمہ استغفار استغفر اللہ، آپ نے پنجم کلمے کی بھی زیادہ سے زیادہ، یہ کسی بھی نماز میں آپ کو مل سکتا ہے، مجموعہ وظائف یا پنسورہ میں ملے گا، اور پھر دوسرے عشرے کی دعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، لیکن کم سے کم آپ اسے فجر یعنی کہ صبح وقت میں اور شام کے وقت میں اس کو پڑھیے گا۔ تو ایمان والیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر اپنا خوف پیدا کرے اور دنیا کا خوف ہمارے دل سے نکال دے، ہمیں اپنے حضور زیادہ سے زیادہ رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آپ نے ایک بات سنی ہوگی، جاتے جاتے وہ میرے ذہن میں آ گئی کہ جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو دوسرے سے جب اپنا وہ دکھ بانٹتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ تھوڑا سا قیاس اس بات کو رب کائنات پہ کرنا۔ ارے اس کو میں نے اپنا غم بتا دیا، اس کو بتا دیا، وہ تو نہ جانے کتنی کتنیوں کو جا کر بتائے گی، کیسے کیسے بتائے گی۔ ہاں، اور اگر میں نے اپنا غم اپنے رب کو بتا دیا تو رب کعبہ کی قسم ادھر بھی محفوظ، اور اتنا سکون کہ جو کوئی سکون دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اور سب سے بڑی بات، جب ہم رب سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہے، اپنے قصوروں کا، اپنے خطاؤں کا اعتراف کرتی ہے، اس کی رحمت کی طرف نگاہیں دہراتے ہوئے، تو پھر ہمارا دل پرسکون، ہمارا ذہن پرسکون، کیونکہ میں نے تو اپنی عرضی اپنے رب کو بھیج دی ہے کہ مجھے معافی دے گا۔ تو کیا اللہ کے ساتھ معاف نہیں کرنے والی؟ وہ معاف کرنے والی ہے۔ تو اپنا رشتہ اس طریقے سے آپ نے اپنے رب سے مضبوط کرنا۔ اگر آپ ذہنی سکون چاہتی ہیں، اگر آپ ذہنی سکون چاہتی ہیں تو اپنے رب سے اس کی خشیت کے ذریعے، اس کے ڈر اور خوف کے ذریعے، اور اسی کو اپنا سب جانتے ہوئے، ایمان والیوں، ہم نے اپنے حال سنانے ہیں، اپنے حالات بتانے ہیں، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، لیکن ہم جب تک خود نہ کہیں تو نہ خود سے اپنے آنسوؤں کو، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آنسو نہ آئیں تو ویسی کیفیت بنا لیا، ویسی یہ نہیں کہ معاذ اللہ ڈرامائی صورت میں نہیں، بلکہ کوشش کرو دل کو یہاں پر لے کر آؤ کہ تجھے اللہ کے خوف میں، اس کی خشیت میں تجھے رونا ہے،
اور جہاں تجھے رونا ہوگا آنکھوں کو سمجھاؤ تمہیں آنسو بہانے ہوں گے۔ ایمان والیوں، بعض اوقات لاڈو سے نہیں رونے سے مان جاتا ہے۔ ماں کو کتنا پیارا ہوتا ہے اپنا بچہ، تو بچہ پیار سے کہتا ہے، بعض اوقات ماں نہیں مانتی، لیکن جب روتا ہے تو فوراً سینے لگاتی ہے اور کہتی ہے اچھا بیٹے میں تمہیں دے دیتی ہوں، تم ضد نہ کرو، تم رو نا، بولو نا۔ وہ ذات جو 70 ماؤں سے بڑھ کے چڑھنے والی ہے، وہ ذات جو انسان کی شہرت سے قریب ہے، وہ ذات جو ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ ہے، بس اس کو تلاش کرنا ہے، اس کی جستجو کرنی ہے، ہم نے اس کو اپنے ساتھ محسوس کرنا ہے کہ وہ ذات ہمارے ساتھ ہے، کوئی ہو یا نہ ہو مگر میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو ایمان والیوں کا رشتہ ہمارا مضبوط نہیں ہوگا؟ بولو نا، انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضور خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں صرف دنیا کے غم، دنیا کی فکروں میں نہیں، ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے غم، ان کی فکروں میں بھی، ان کی یاد میں بھی، ان کے عشق میں بھی اپنے آنسوؤں کو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دل میں اپنا خوف پیدا کر دے، ہمارے دل میں اپنی خشیت پیدا کر دے، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ جو محبتیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے عشق سے، ان کی نوکری سے دور کر رہی ہے، ہم سے وہ خوشیاں اللہ دور کر دے، ہم سے وہ اللہ محبتیں دور کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا اگر آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں میں مولا اپنا خوف عطا فرما، اپنی یاد کے آنسو عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوکری میں تڑپنے والا، ان کے عشق میں جلنے والا دل عطا فرما۔ مولا زندگی، جوانی، بڑھاپا، علم، دولتیں دی ہیں، اپنا فرما بردار بنا دے مولا، اپنا شکر گزار بنا لے مولا، ان آنکھوں کو پاک کر دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے مولا۔ تیری رحمت وسیع ہے مولا، میں حقیر ہوں تو عظیم ہے مولا، ہم سب حقیر ہیں مولا، تو عظیم ہے مولا، ہم سب کے اوپر کرم فرما دے مولا، ہمیں اپنے گناہوں کو یاد رکھ کر تجھ سے توبہ کے طلبگار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ مغفرت والے عشرے کے صدقے مولا، اس عشرے میں ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق دے دے مولا کہ تو ہم سے راضی ہو جائے مولا، تو ہم سے راضی ہو جائے مولا، ہماری موت ہم سے راضی ہو جائے مولا، موت کا وقت ہم سے راضی ہو جائے مولا، ہماری قبر ہم سے راضی ہو جائے مولا، روزے محشر ہم سے راضی ہو جائے مولا۔ اے ابو پہ پردے ڈالنے والے، جن ابو پہ تو نے میرے اور ہم سب کی دنیا میں پردے ڈالے ہیں مولا، روزے محشر بھی ڈالنا مولا۔ یا اللہ ہمیں تمام گناہوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو پاک طاہر مطہر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کردار کا وقار عطا فرما مولا، ہمیں اخلاق کا وقار عطا فرما مولا، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری جائز حاجات کو قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولا ہم سب کو مرتے وقت کلمہ حق، توحید، رسالت، پاک کلمات جاری فرما دینا۔ سب مل کر پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وجاء سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، خشیت الہی پیدا کیجیے اور دوسروں کے اندر یہ جذبہ پیدا کروائیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔